حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ بھی تشریف گھن ہے اور حضرت علی بھی تشریف گھن ہے، حضرت ابو عبیدہ بن حارث بھی تشریف گھن ہے، اور کفر دے خلاف کافر فوجیں دے خلاف جنگ لگیے، حضرت علی سے دے مقابلے چمدے جرا بندہ او بھی قتل کر دیتا ویندے، حضرت حمزہ دے مقابلے جرام دے او بھی قتل کر دیتا ویندے، حضرت عبیدہ بن حارث دے مقابلے دے وچ شیبہ آمدے اور بڑی زوردار طریقے دے نال اولڑ دے، حضرت عبیدہ بن حارث جنگ دے اندر زخمی تھی نل جلدی دے نال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پچا کے حضور دی خدمت دے وچ من کے پجے نل حضور دے قدماں دے اندر موجود ہیں اور عرض کرے نل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ حضرت علی دے والد ابو طالب زندہ ہو منہا او بھی تہاڈی جوانی دے اندر یہ گال فرمیندے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ اے میرے بھتیجے اساڈی جان تے من سکدی ہے لیکن تو کو کافر کچھ نہیں آکھ سکدے تہاڈے نال مقابلہ نہیں کر سکدے، اگر مقابلہ کرن واسطے بھی امسن تا ابو طالب سب کو سامنے سب تے کم سب کو پہلے انہاں دا سامنا کرے سے اج میں بھی انہاں دی روح کو خوش کرن چاہنا کہ میں عبیدہ بن حارث بھی تہاڈے قدمے دے زخمی تھی کہ آ گیا، میں اپنی جان تا قربان کر دیتی ہے لیکن کافرے کو تہاڈے قریب نہیں آون دیتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ ایسے جان فشانی اور بہترین انداز نال جنگ لڑن، بہت سارے واقعات نہیں جنگ دے اندر، ایک واقعہ بہت بڑا بڑا لمبا ہے کہ انہیں بچے نے کیسے ابو جہل کو قتل کیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بہترین دلیر اور نڈر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنگ دے وچ اپنے سکے مامے دا خون کیویں وہایا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پتر عبد الرحمن دے خلاف کیویں تلوار اٹھائی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ہشام کو کس انداز دے نال آپ نے انہاں کو پریشان بھی تھے جویں وہ قتل تھی گیا، اور آخری ٹائم جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڈے دے اندر سٹے دے کھڑیاں، کھڈے دے اندر سارے انہاں کفار کو کھڈے دے اندر خوہ دے اندر سٹے دے کھڑیاں، اور اے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بہترین اللہ کی طرف کو آپ کو القاء تھا اور پتہ چل گیا۔ ایک نہیں پہلے آپ نے حضرت عمر سے کو سدیا جگہ دا وزٹ اور معائنہ کیتا، آپ نے فرمایا عمر ابو جہل اتھا مرسے، عمر عتبہ اتھا مرسے، عمر شیبہ اتھا مرسے، عمر امیہ بن خلف اتھا مرسے، عمر ہشام اتھا مرسے، ایک کافر جتنے بھی 70 کافر قتل تھے ہن انہاں 70 دی جگہ آپ نے معین کی تھی کہ اتھا اے مرسل اور اے جگہ دے ہوتے ہو جہنم رسید تھی سن، تا جملے بعد وچ آپ سارے کو کٹھا کرتے خوہ دے اندر سٹویں دے کھڑل اور انہاں کو اعلان کر دے کھڑن ابو جہل تو بہت بڑا فرعون بنیا وداویں، ہن دس کے تیرے نال کیا تھی نہ پے، عتبہ ہن دس کے تیرے نال کیا تھی نہ پے، اے شیبہ تو دس تیرے نال کیا تھی نہ پے، اے شام تو دس تیرے نال کیا تھی نہ پے۔ تو حضرت حذیفہ کو آپ نے ڈٹھے وہ بڑے پریشان تھے کھڑن، مایوس تھے کھڑن، اکھی کنو پانی اور اشک جاری ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ دے قریب تشریف گھن گے اور انہوں کو اپنے سینے دے نال لاتا، فرمایا حذیفہ تو ہی واسطے پریشانی کہ تیرا پیو اج جہنم میں چلے نہ پہ، تو ہی واسطے پریشانی مایوس تھا کھڑی کہ آج اسلام قانون ختم تھی دے کفر والی زندگی دے وچ رہ کے وہ جہنم دے وچ ویندا پے، یا ای مایوسی کہ میرا پیو قتل تھی گئے کیوں مارا گئے وہ بچ ونیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو اندے مرن دا افسوس نہیں، میرے کو اندے مرن دا افسوس نہیں، افسوس میں کو این گال دا میں سوچے دا کھنا کہ میرا پیو بہت چالاک تھا، بہت سمجھدار تھا، بہت زیرہ تھا، بہت علم رکھے نہ، بہت دانا تھا، بڑے بڑے فیصلے کرے نہ، میں مایوس ہی گال دے ہوتے ہاں، میں زندگی دے وچ امید رکھی کھڑا ہوں کہ کدی نہ کدی میرے پیو کو اون دی چالاکی، اون دی عقل مندی، اون دی ہوشیاری، اون دا تدبر، اون دی فراست، اون دی سمجھداری کدی نہ کدی کلمہ پڑھن دے وچ مجبور کر دے سے او مسلمان تھی ویسے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، کفر دی زندگی وہ مر گئے، میں ہی افسوس دے وچ روندا کھڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی دل جمعی دے نال انہاں کو سینے دے نال لاتا، پیار کیتا، انہاں کو مطمئن کیتا اور انہاں کو خوش کیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جڑی جنگ لڑی حضور دے صحابہ نے بڑی جان فشانی دے نال مقابلہ کیتا کفر دا، کچھ نہ ساز و سامان نہ ہون دے وچ بھی انہاں نے کفر دا مقابلہ کیتا اور دنیا والے کو دکھایا، پوری امت کو یہ سبق دیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگ لڑی بغیر ساز و سامان دے اور اللہ نے مدد فرمائی اور ہی جنگ دے
وچ اللہ نے ہزاروں فرشتے بھیج دیتے جڑے پیلے پٹکے پا دے ہیں تلوار ہاتھ چاہتے ہیں ایڈو مسلمان چھڑی نہ وار کریں فرشتے گردنہ قلم کر رہے ہیں مسلمان گوڑے دے چھڑے مرنے ہیں اور فرشتے انہوں نے گوڑے ہتھوڑے مار مار تے بھان کرتے ہیں دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت اپا سارے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال حضور دے صحابہ نال حضور دی لائی ہوئی شریعت نال سچی محبت عطا فرماویں اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں وما علینا الا البلاغ